جناب سیدہ کو اس لیے دفنایا نہیں گیا، کہیں سے انہوں نے جواب اس کا حاصل کیا کہ شاید کسی ٹی وی چینل سے سنا ہوگا کہ اگر یہ سب محبت کے ساتھ تھے، شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، تو جناب سیدہ کا وصال حضرت ابوبکر سے پہلے ہوا تھا، تو پھر کیوں نہیں رسول اللہ کی لخت جگر کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا؟ یہ سوال، اور پھر اس کا جواب کہیں سے آیا، اور وہ جواب ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے یہ جو سنی بھائی ہیں، کہ وہ جواب انہوں نے یہ دیا گیا تھا کہ چونکہ جناب سیدہ نے جنت البقیع میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، اور وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، وہ جو حجرہ تھا وہ حضرت عائشہ کی ملکیت تھی۔ میں اپنی طرف سے اپنا یہ جو ہے جواب دے دوں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، اگر کچھ آپ کو پتا ہو تو آپ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں گے، لیکن آزاد ہے، آپ چاہیں تو دیں، چاہیں تو اس کو اگنور کر دیں۔ میرے بھائی ہمارے جو حسین ہیں اہل سنت سے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جواب کہیں سے بھی آپ نے پایا، لیکن یہ خود جواب ان کا اپنا بنایا ہوا جواب ہے۔ اگر شیر و شکر کوئی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا یہ میری بچوں کی طرح نہیں لڑتے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، یا آپ مجھ سے اجازت لیں تو میں آپ کو یہ جگہ دوں گا۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بغض ہے، اس کا مطلب ہے کہ دشمنی ہے۔ اگر پیار اور محبت کی فضا ہوتی تو خود جا کے پیشکش کرتے، مولا علی کی خدمت میں جا کے کہتے کہ مولا علی آپ اپنی شریک حیات کو یہاں پر رسول اللہ کے پہلو میں دفن کریں، کیونکہ یہ ان کی لخت جگر ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ ایسی کوئی پیشکش مولا علی کی خدمت پیش نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا جو جملہ یہ کہا گیا، نسبت منسوب کیا گیا کہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ وصیت کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ وصیت میں یہ ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، میں نہیں چاہتی کہ کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں۔ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا اور میری قبر کا بھی نشان واضح نہ رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ بعد میں بھی کوئی میرے قبر پر آنے کی ہمت کرے۔ یہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے یہ وصیت فرمائی ہے، جگہ معین نہیں کی ہے کہ جنت البقیع میں۔ چنانچہ آج اگر یہ وصیت ہوتی تو ہم سب کا اتفاق ہوتا کہ بی بی کا جو روزہ ہے اور بی بی کی جو قبر مطہر ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ ہم میں سے صرف چند لوگ گیس کرتے ہیں اور احتمال دیتے ہیں کہ شاید وہاں ہو۔ پتہ نہیں ہے آج بھی کہ حضور اکرم کی یہ اکلوتی بیٹی کا اصل میں مقبرہ اور وہ مرقد مطہر کہاں ہے۔ اگر وصیت واضح طور پر ہوتی تو پتہ ہوتا کہ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں ایک احتمال دیا گیا کہ وہاں بھی شاید ہو، کیونکہ بی بی نے قبر کو بھی مخفی رکھنے کے لیے کہا تھا۔ کیا مصائب تھے، کیا مشکلات تھیں، کیا حالات تھے کہ ان حالات سے بی بی نے یہ وصیت کی، خدا جانے۔ اور تاریخ کے ایسے درد سے بھرے واقعے کو نہ چھیڑیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، لہٰذا یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تیسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی ملکیت ہے، معذرت کے ساتھ حضرت عائشہ کی ملکیت ان کے بابا سے ان کو میراث میں نہیں ملی تھی۔ یہ ازواج رسول میں سے ایک زوجہ تھی، ام المومنین، ان کو پیغمبر اسلام کی طرف سے وہ حجرہ میراث میں ملا تھا۔ حائر امت کے اندر مصائب کے عجیب و غریب رخ کہ ایک رخ میں ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ملکیت تھی، یعنی زوجہ کو وراثت ملی، میراث ملی، لیکن خود رسول اللہ کی بیٹی کو میراث نہیں ملی، اور باغ فدق کا وہ دردناک واقعہ کہ صدیوں سے جس پر اہل حق روتے آئے ہیں۔ بہرحال میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، صرف آپ سے کہ اگر اس میں کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، لیکن میں کچھ آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کچھ ضرور ہی کہیں، نہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات ہے تو آپ بتائیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آگے ہم بڑھتے ہیں۔